اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی۔ ایک بار پھر خیر مقدم کرتا ہوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا، اسٹیپ جو گود لینے کی جو ایک سسٹم ہوتا ہے دیگر ادیان میں ہے، کیا اس کو اسلام نے بھی صحیح کیا ہے؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ جہاں تک ایڈاپشن کی بات ہے یا بچے کو گود لینے کی بات ہے، شریعت میں گود لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن احکامات میں وہ اولاد کے حکم میں نہیں رہے گا بچہ۔ جی، چونکہ اولاد کے حکم میں نہیں رہے گا، لہٰذا بہت سے معاملات آئیں گے۔ مثال کے طور پر اگر ایک بچہ لڑکا ہے تو جب وہ بالغ ہو جائے گا تو وہ یہی جس کو جو خاتون ہے جس نے اس کو گود لیا ہے ماں کی حیثیت سے، وہ اس کی ماں نہیں ہے، مگر یہ کہ کسی ایسے بچے کو گود لے کہ جو اس کے لیے محرم ہو کسی اور وجہ سے، مثلا اپنی بہن کے بچے کو گود لے یا کسی ایسے کے بچے کو گود لے جس کی وجہ سے یہ بچہ اس کے لیے محرم ہو جائے۔ وَإِلَّا صرف عنوان ان کے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور کہہ دینے سے کہ میرا بیٹا ہے، وہ محرمیت اس کے لیے حاصل نہیں ہوگی۔ اگر بچی ہے تو مثلا یہ جو آدمی اپنے آپ کو اس کا باپ کہہ رہا ہے، اس کے لیے محرمیت حاصل نہیں ہوگی، مگر یہ کہ کسی ایسے کی بچی ہوگی جس کی وجہ سے محرمیت ہو جائے، مثلا بھتیجی کو گود لے لے کوئی انسان، تو وہ اس طرح سے ہو سکتی ہے، لیکن حکم اولاد میں کبھی نہیں آ سکتے۔ البتہ خود یتیم کی کفالت کرنا یا کسی بچے کی پرورش کرنا خود اپنے آپ میں بہت اچھا عمل ہے، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے فقہ میں حقوق کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا حقوق اس کے اوپر مرتب نہیں ہوں گے، وہ وارث نہیں بن سکتا، مگر یہ کہ آپ اس کو اپنی زندگی میں کوئی چیز ہبہ کر دیں، اپنی زندگی میں کوئی چیز دے دیں، وَإِلَّا بعد از فوت اور رحلت یا باپ کسی کے بھی، اس بچے کو وراثت میں کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ لہٰذا بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ اگر کسی وجہ سے بھی کسی بچے کو گود ہی لینا ہے تو اولاً تو محرم کا مسئلہ حل کر کے کسی بچے کو گود لیں تاکہ یہ محرم کا مسئلہ حل ہو جائے، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنے چھوٹے بچے کو گود لیا ہے کہ اسی خاتون نے اس کو اپنا دودھ پلایا ہے، تو دودھ پلانے کی وجہ سے یہ بچہ محرم ہو جائے گا، کیونکہ یہ اس کا بچہ ہو جائے گا، اور اگر بچی ہے تب بھی دودھ پینے کی وجہ سے اس شخص سے بھی محرم ہو جائے گی، اور پھر یہ رضائی ماں کی حیثیت سے اس کے لیے محرم رہے گی، یہ بھی اس کی رضائی اولاد رہے گی۔ اور ایک اگر کوئی اور وارث نہ ہو اور کسی قسم کا کسی طبقے میں کوئی وارث نہ ہو تب یہ بچہ وارث بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ رضائی اولاد کی حکم میں آتا ہے، لیکن یہ بہت سے مسائل اس کے اندر اور بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ ہم اس وقت صرف گود لینے کی بات کر رہے ہیں، تو یا تو ایسے بچے کو گود لیا جائے جو محرم اور نامحرم کے مسئلے سے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو، یا پھر اتنی کم سنی میں لیا جائے اور دودھ پلا کر اس کو اپنا رضائی اولاد کے حکم میں لایا جائے تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ شرعی طور سے کبھی بھی گود لیا ہوا بچہ اولاد کے حکم میں نہیں ہو سکتا۔ جزاک اللہ۔ اب اس کا جو سوال ایک اور اسی سے جڑا ہوا ہے کہ مثلا کوئی غیر مسلم بچہ ہے اور اس کا کوئی بھی نہیں ہے، اب اس کی کفالت کرنا ہے اور اس کو اپنے آپ پرورش اور اس کی، تو کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ اس کو دین اسلام کی طرف تربیت کی جائے، یا ورنہ یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، وہ جس طریقے سے چاہے اپنے آپ کی تربیت خود کرے، حالانکہ پالنے اور اس کی تمام چیزوں کی ذمہ داری ان والدین پر، جو والدین بنے ہوئے ہیں وہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، اگر کسی بچے کو کسی غیر، یعنی معلوم ہے کہ یہ غیر مسلمان کی اولاد ہے، غیر مسلم ہے، ماں باپ میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، لیکن کوئی بھی کفالت کرنے والا نہیں اور مسلمان نے ان کی کفالت اپنے ذمے لے لی ہے، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ کفالت کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، پرورش بھی کر سکتے ہیں، بہت اچھا عمل ہے، لیکن اس کو دین اسلام کی طرف ہی ہدایت کریں، اس عنوان سے کہ اس کے والدین کافر تھے لہٰذا اس کو کفر کی طرف لے جائیں، یہ کام بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، تو اصل اس کا دین اسلام ہی ہے، اور جب آپ اس کی کفالت کر رہے ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی تربیت اسی طرح سے کریں جس طرح آپ اپنی اولاد کی تربیت کرتے، اپنے دین پر تربیت کرتے، اسی طرح اس کی بھی تربیت کریں۔ پھر بالغ ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ اختیار اس کے پاس ہے کہ وہ کون سا دین اختیار کرتا ہے، لیکن آپ تربیت ایسی کریں کہ وہ راہ حق کو چھوڑ کر کسی اور کفر کی وادی کی طرف
نہ جائے. اور خود کفالت کرنا یا کسی یتیم کی پرورش کرنا ایک بہت عظیم کام ہے. یتیم کے سر پر اگر کوئی انسان، روایات میں یتیم آیا ہے، یہ لفظ نہیں آیا کہ مسلمان کا یتیم ہو یا غیر مسلمان کا یتیم ہو، یتیم کا لفظ آیا ہے. روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرے تو جتنے بال اس کے ہاتھ سے مس ہوئے ہوں گے اتنے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں. تو یہ خود ایک عظیم چیز ہے. تو یتیم کی پرورش کریں اور فطرت اسلام پر اس کی پرورش کریں، دین حق کے اوپر اس کی پرورش کریں، تاکہ وہ ولایت کے ساتھ اس دنیا میں اور آخرت میں محشور ہو سکے. جزاک اللہ. منصور عالم صاحب پشاور پاکستان سوال کرتے ہیں. السلام علیکم آقا، میں آپ کا ایک پرانا کوئی پروگرام دیکھ رہا تھا، اس میں حجاب کے سلسلے میں گفتگو کی جا رہی تھی. آج کل سوشل میڈیا پر لوگ اپنی فیملی کے ساتھ فوٹو شیئر کرتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ پردہ یعنی جو حجاب کہا جاتا ہے وہ ویل یا اسکار باندھے ہوتی ہیں. کیا اس طرح کی ویڈیو شیئر کرنا جائز ہے؟ خود اپنے آپ میں ویڈیو شیئر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر معلوم ہے کہ اس کو مختلف لوگ دیکھیں گے اور ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے کہ کون کون دیکھے گا اور کہاں تک دیکھے گا، تو بہتر یہ کہ اس کام سے اجتناب کیا جائے. اگر وہ محجبہ نہیں ہے تب تو بالکل حرام ہو جائے گا، کیونکہ ایک محجبہ خاتون یعنی جو خاتون حجاب کرتی ہو اس کی ایسی ویڈیو وائرل کرنا یا تصویر دنیا میں بھیجنا جس میں وہ حجاب میں نہیں ہو، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اگر حجاب میں ہے تصویر تب بھی بغیر اس کی اجازت کے اولاً نہیں کیا جا سکتا یہ کام. دوسرا، اپنے خاص لوگوں کے علاوہ جو اس کے محرم ہیں اس تصویر کو بھیجنا صحیح نہیں ہے. خصوصاً سوشل میڈیا پہ تو بالکل نہیں شیئر کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ چاہے جتنے بھی سیکیورٹی کے سٹیپس لگا لیجئے اور چاہے جتنے بھی مسائل اس کو آپ اس کے سیٹ کر لیجئے، بالآخر وہ کسی بھی طرح سے دوسروں تک پہنچ سکتا ہے اور دوسرے اس کا بہت زیادہ غلط استعمال بھی کر سکتے ہیں. آج کے اس دور میں خصوصاً وہ افراد جو اپنے گھر والوں کی تصویروں کو پوسٹ کرتے ہیں، ان سے ہمیں اب گزارش ہی کر سکتے ہیں، التجائی کر سکتے ہیں کہ شرعی مسئلہ چلیے حجاب میں ہے تصویر، لیکن یہی تصویر غلط طریقے سے استعمال کی جا سکتی ہے. لہٰذا کیوں ہم ایسا عمل انجام دیں جو بعد میں ہمارے پچھتانے کا سبب بنے. خصوصاً اپنے گھر کی فیملی کی فوٹوز تو بالکل بھی پوسٹ نہ کریں. شرعاً نہ صحیح، اخلاقاً اور حالات کی تقاضے کی وجہ سے اپنے آپ کو اس چیز سے محفوظ رکھیں تاکہ آپ بعد میں آنے والی کسی بھی پریشانی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں. جزاک اللہ. اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال ہے مولانا صاحب، یہ بتائیں کہ آج کل یوٹیوب پر بہت ساری ایسی خواتین ہیں کہ جو اپنے پروگرام، خاص طور سے مذہبی پروگرام، خصوصاً اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شاعری ہے اس میں منقبت پیش کرتی ہیں اور بہت آرائش کے ساتھ. تو یہ کیسا ہے، اس کے بارے میں فرمائیں. اگر منقبت خود پیش کر رہی ہیں یا کوئی مذہبی معلومات دے رہی ہیں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح میں یا تاریخ کی کوئی چیز ہے یا مجلس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، تو خود اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک دوسرا عنوان ہے کہ اگر آرائش کے ساتھ کر رہی ہیں تو آرائش کے ساتھ تمام مراجع کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ اگر آرائش کے ساتھ ہو تو چہرہ بھی دکھانا، جو بہت سے مراجع کے یہاں جائز بھی ہے چہرہ کو دکھانا کھولنا، وہ بھی آرائش اگر کیے ہوئے ہو چہرے کے اوپر تو وہ بھی جائز نہیں ہے. تو ایک طرف ایک مستحب عمل یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح کی جا رہی، دوسری طرف ایک حرام کام کہ اپنے چہرے کی نمائش کرنا جس کے اوپر رنگ و روغن لگا ہوا ہو، آرائش ہو، تو وہ صحیح نہیں ہے. لہٰذا خود اپنے آپ میں عمل صحیح ہے، لیکن چونکہ آرائش ہے چہرے کے اوپر لہٰذا اس کو چھپانا ضروری ہے. یا تو اس کے اوپر آرائش بالکل نہ ہو تب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر آرائش ہے تو پھر اس کو چھپانا ضروری ہے. جزاک اللہ. بہت شکریہ آقا. ایک اور سوال ہے محیب الدین صاحب کا. السلام علیکم مولانا صاحب، میں اہل سنت ہوں اور میں آپ کا پروگرام بخوبی دیکھتا رہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ نعت اور اس طریقے کی جو حمد ہوتی ہے اس میں گانے کی طرز پر بہت سارے لوگ اس کو پڑھتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ میں نے کسی سے خطیب سے سنا جو اہل شیعہ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ حرام ہے. اس کے بارے میں تفصیل سے بیان کریں. اگر کوئی موسیقی خاص ہو جائے کسی ایسی محفل سے جس کو لہو و لعب کی محفل کہتے ہیں جی، یعنی ایسی جگہ جو حرام کے لیے ہے، اگر وہ موسیقی کسی ایسی چیز میں استعمال کی جائے جو اپنے آپ میں جائز ہے، مثال کے طور پہ اذان ہے، قرآن کی تلاوت ہے یا مدح ہے، یہ کام ہو اور موسیقی استعمال ہو لہو و لعب کی محفل کی، تو یہ کام صحیح نہیں ہے. اسی کی طرح اگر
موسیقی کی جگہ جو موسیقی استعمال ہو رہی ہے وہ انسٹرومنٹل ہو، یعنی کسی انسٹرومنٹ کے ذریعے سے میوزک بنائی جائے، جو بھی انسٹرومنٹ موجود ہیں. یہ انسٹرومنٹل میوزک تو متفقہ فیصلہ ہے کہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے، مگر وہ انسٹرومنٹ جو جنگ کے زمانے کے استعمال کے، جو بڑے ڈھول ہوتے تھے، جنگ کے زمانے کے نقارے ہوتے تھے جو جنگ میں استعمال ہوتے تھے، ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن عام طور سے موسیقی میں یہ چیزیں استعمال نہیں ہوتی ہیں، دوسری چیزیں استعمال ہوتی ہیں. تو وہ جو چاہے وہ الیکٹرانک ہو، چاہے وہ مینول ہو، کسی بھی قسم کا ہو، اگر وہ موسیقی انسٹرومنٹل ہے تو چاہے اذان اس پر دی جائے، چاہے اس کے اوپر قرآن پڑھا جائے، چاہے مدح کی جائے، وہ اپنے آپ میں حرام رہے گا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. لیکن اگر موسیقی ایسی ہے جو لہو و لعبی نہیں ہے، لہو و لعب کی محفل کی نہیں ہے، اور انسٹرومنٹل بھی نہیں ہے، نیچرل میوزک ہے، خود نیچر میں بہت سی میوزکس کی تھیم ہے، پانی کی آواز ہے، چڑیوں کی آواز ہے، ہوا کی آواز ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جو اس پہ عمل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس نیچر کی میوزک کو مختلف طریقوں سے کوریوگرافی کر کے استعمال کیا جا سکے. تو اگر اس طرح سے نیچر کی میوزک کو کسی طرح سے استعمال کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. یا انسان کے ووکل سے جو خود آواز انسان نکالتا ہے، اگر اس کے اندر طرب نہ ہو اور وہ خاص نہ ہو، محفل لہو و لعب کی سے مخصوص کوئی طرز نہ ہو، اور اس پر جو ہے نعت پڑھی جائے یا شعر پڑھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر اس میں کیونکہ میرا بھی سوال یہ ہے کہ جو لفظ ایک پیروڈی کہی جاتی ہے آج کے اگر اس زمانے میں کہیں کہ جو فلموں میں بہت سارے گانے ہوتے ہیں سیم طرز پر، اگر کوئی منقبت یا کوئی نعت یا کوئی حمد اس طرح سے کرا تو وہ بھی کیا منع ہے؟ دیکھیں مسئلہ وہی آتا ہے کہ فلمز کے اندر جو میوزک استعمال ہوتی ہے وہ عام طور سے لہو و لعبی میوزک ہی سمجھی جاتی ہے، چاہے وہ فلم کے اندر استعمال ہو رہی ہو، چاہے الگ سے کسی موسیقی کار نے اس کو استعمال کیا ہو. عام طور سے جو طرز گانوں کی ہوتی ہے ان کو عام طور سے لوگ لہو و لعب کی محفل سے مخصوص کرتے ہیں. تو اب اس طرز کے اوپر ولو مدح کر رہے ہوں، اس کام کو انجام دینا صحیح نہیں ہے. البتہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہیں کہیں پہ اس کا ہدف اس طرز پہ نہیں تھا، مل جاتی، کیونکہ بالآخر انسانی جو یہ موسیقی کے جو پوری قسمیں ہیں اس کے اندر اس کے اندر الگ الگ جو چیزیں ہیں، کچھ چیزیں آ کر مل جاتی ہیں کہیں کہیں پہ، اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر اس سے مشابہ ہو جائے. لیکن اگر بالکل بھی عین نہیں ہے تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. جزاک اللہ. ہارون صاحب کا سوال ہے. السلام علیکم. آپ بارہ بنکی سوال کرتے ہیں. آغا جب ہم کتاب کھول کے یعنی جو توضیح ہے اس میں واجب کی نیت اس کے طور پر ہوتا ہے کہ ہر پہ واجب یہ ہے کہ اس چیز کو ادا کر لیا جائے، تو اس کا کیا معنی ہوتے ہیں؟ اس پر ذرا تفصیل سے فرما دیں. واجب یا احتیاط واجب؟ احتیاط واجب پر. اگر واجب کہا ہے تو معلوم ہے دیکھیے فتویٰ ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. احتیاط واجب کا سوال ہے، احتیاط واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے لیے مجتہد کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا ہے، اس نے فتویٰ نہیں دیا ہے، یعنی فتوے کا مطلب ہے کہ حرام کہہ دے یا حلال کہہ دے یا جائز کہہ دے یا حرام کہہ دے، لیکن فتوے پہ نہیں پہنچا ہے، لیکن اس نے احتیاط کرنے کا حکم دیا ہے. یعنی بہتر یہ ہے، واجب یہ ہے کہ ہم احتیاط کریں. تو احتیاط واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر مجتہد نے فتویٰ تو نہیں دیا ہے لیکن احتیاط کا حکم دیا ہے اور اس احتیاط پر عمل کرنا چاہیے. تو اب انسان کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ یا وہ اپنے مجتہد کے حکم کے مطابق احتیاط پر عمل کرے، چونکہ احتیاط واجب کہی ہے آپ کے مجتہد نے، احتیاط پر عمل کرے، یا کسی ایسے مجتہد کے فتوے پر عمل کرے جس نے اس مسئلے پہ فتویٰ دیا ہو. ممکن ہے کہ آپ کے مجتہد نے فتویٰ نہیں دیا ہو، احتیاط کہا ہے، اس نے کہا احتیاط واجب ہے. مثال کے طور پر بعض مجتہدین کے نظریہ یہ ہے کہ اگر انسان ایک بار تیسری اور چوتھی رکعت میں ایک بار تسبیحات اربع پڑھ لے تو کافی ہے، لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ 3 بار پڑھے مثلا. تو اگر اس نے یہاں پر احتیاط واجب کہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے، کیونکہ فتویٰ نہیں دیا انہوں نے احتیاط کہا ہے، اپنے مجتہد کی احتیاط پر عمل کریں، 3 بار پڑھیں تسبیحات اربع کو. یا کسی ایسے مجتہد کو فالو کر سکتے ہیں جس نے فتویٰ دیا ہو باقاعدہ کہ ایک بار پڑھ لینا کافی ہے، احتیاط نہ کہا ہو، اس نے کہا ہو کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں ایک بار تسبیحات اربع کا پڑھنا کافی ہے. تو اب اس نے فتویٰ دیا ہے، احتیاط کا حکم نہیں دیا ہے. تو اب انسان یہ مقلد جو ہے اس کو اختیار ہے کہ یا اپنے مجتہد کے حکم کے مطابق احتیاط کرے یا دوسرے مجتہد جس نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہے اس کے اوپر عمل کرے. صرف اسی مسئلے میں، دیگر تمام مسائل میں وہ اپنے مجتہد کا ہی مقلد رہے گا. جزاک اللہ. ایک اور سوال ایک صاحب کرتے ہیں. السلام علیکم.
آغا یہ بتائیں کہ جب ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قطر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میرے اہل بیت اور دوسری میری سنت. اب کہیں کہیں پہ اسی حدیث کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ قرآن اور دوسری میری سنت. تو سنت سے مراد کیا ہے؟ سنت آیا رسول اللہ کے فرمان کو ہی کہتے ہیں یا ائمہ معصومین کے فرمان اور ان کے اقوال کو بھی کہتے ہیں؟ جہاں تک رسول کی اس حدیث کا تعلق ہے، رسول کی یہ حدیث تمام منابع میں یعنی شیعہ اور اہل سنت دونوں کے منابع میں اس طرح سے نقل ہوئی ہے کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میری اہل بیت، ایک قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت. بعض جگہ پر قرآن اور سنت بھی کچھ جگہ پر ہے جو بہت زیادہ معتبر نہیں ہے، لیکن صحاح ستہ میں بھی قرآن، اطرتی و اہل بیتی کا لفظ استعمال ہوا ہے. لہٰذا اصل حدیث یہی ہے کہ رسول اکرم دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. اور پیغمبر نے یہ بھی تاکید کی اسی حدیث میں کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہوں گے حتیٰ یہ مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات کریں اور پھر میں دیکھوں گا کہ تم نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا. تو اولاً تو یہ حدیث جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دونوں چیزوں کو فالو کرنا ہے، قرآن کو بھی فالو کرنا ہے اور اہل بیت کو بھی فالو کرنا ہے. قرآن کو اہل بیت کے ذریعے سے لینا ہے اور اہل بیت کو قرآن کے ذریعے سے لینا ہے. اہل بیت کی عظمت کو قرآن واضح کرے گا اور قرآن کی صحیح تفسیر اور صحیح معنی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہمیں بتا سکتے ہیں. قرآن کے صحیح انٹرپریٹیشن کا حق صرف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے، وَإِلَّا کوئی صحیح سے اس کی تفسیر اور توجیہ اور معنی نہیں کر سکتا. یہ اس طرح سے ہمیں چلنا ہے. اب رہی بات ان کے سوال کی کہ سنت کسے کہتے ہیں. سنت اس حدیث سے بالکل برخلاف ہے. نہیں، اس حدیث کو اگر ہم سنت مان بھی لیتے ہیں، البتہ سنت نہیں کہا ہے رسول نے، لیکن اگر ہم سنت مان لیں کیونکہ بہت سی چیزوں میں سنت پر ہم عمل کرتے ہیں، سنت سے مراد یہ ہے کہ یہ عمل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے انجام دیا ہو، اس کو ہم سنت کہتے ہیں. یعنی رسول نے اس کام کو انجام دیا ہو اور ان کا انجام دینا رسول کی سنت کہلاتا ہے. مثال کے طور کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کا نماز کو ملا کے پڑھنا یا نماز کو الگ الگ پڑھنا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کا مثال کے طور پر کھانا بیٹھ کر کھانا یا ہاتھ سے کھانا کھانا، یا نوافلوں کو، رمضان کی نوافل کو گھر کے اندر پڑھنا بغیر جماعت کے پڑھنا، یہ سب سنت رسول ہے. یا نماز یا کوئی ایسا عمل انجام دینا جو حکم نہیں ہے لیکن رسول نے انجام دیا تو وہ سب رسول کی سنت کہلاتا ہے. اور امامیہ کے نزدیک صرف یہ سنت نبوی تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اگر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس پر عمل کیا ہو تو حد اقل ہمارے لیے جواز کا فتویٰ وہ دیتا ہے، کیونکہ امام جو ہے وہ کسی حرام کا کام کو انجام نہیں دے سکتا علیاذن باللہ. تو امام کا انجام دینا حد اقل اس کے جائز ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. جزاک اللہ. کمیل علی صاحب کا سوال ہے، السلام علیکم، میں ایک فوٹوگرافر ہوں، میرے پاس جو شادی کی ڈیٹس آتی ہیں وہ 2 مہینے پہلے کی آ جاتی ہیں، تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ ڈیٹس شہادت کے روز پڑ جاتی ہیں کیونکہ اس دن کسی نہ کسی معصوم یا کسی کی شہادت ہوتی ہے اور وہ ڈیٹس میں کینسل بھی نہیں کر سکتا. مجھے کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیں. دیکھیں، اس طرح کا کوئی مسئلہ کہ جہاں پہلے سے وعدہ کیا ہے کہ میں فلاں جہاں پہ آپ کے لیے کام انجام دوں گا اور اس دن مثال کے طور پر شہادت پڑ جائے تو شہادت کے دن امام علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں شریک ہونا یا معصوم کے غم میں شریک ہونا شیعت کا شعار ہے، شیعت کی پہچان ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے وعدے کو وفا کرنا بھی شیعت کی پہچان ہے. لہٰذا اگر انہوں نے وعدہ کیا ہے اور پہلے سے تاریخ نہیں معلوم تھی، بعد میں معلوم ہوئی، تو اس طرح کے عمل میں انجام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہاں، اس میں جو دیگر چیزیں ہوتی ہیں، خوشی کا اظہار ہوتا ہے، خوشی منانا ہوتا ہے، اس سے پرہیز کریں، اپنا پروفیشنل کے طریقے سے جائیں، تصویریں کھینچیں اور چلے آئیں. باقی چیزیں جو خوشی کا اظہار کرنے والی ہیں اس سے اجتناب کریں. یعنی بزنس ہے یہ تو آپ اس کو کوئی نہیں. مثال کے طور پہ شہادت کے دن دکان کھول کے بیٹھے کوئی انسان، صرف عاشور کے دن کے لیے منع کیا گیا ہے کہ گھر میں کھانے پینے کا ذخیرہ نہ کرے. اگر کوئی انسان کسی کاروبار کے سلسلے میں سفر کر رہا ہے اور عاشور کا دن پڑ جائے، یا کسی عمل کے لیے جا رہا ہے اور عاشور کا دن پڑ جائے، یا مثال کے طور پہ ڈاکٹر ہے، وہ اگر نہیں جائے گا تو پیشنٹ مریض ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، تو اس کو ڈیوٹی پہ تو جانا ہی ہے. تو ہر وہ عمل جو ضروری ہے اس کو انجام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس طرح سے انجام دیں کہ ہمیں معلوم رہے کہ ہم شہادت کے دن بھی بنا
رہے ہیں. وہ مودت کا ایک وہ ہے کہ کتنی محبت کرتے ہیں آپ. جزاک اللہ خیر. ایک اور سوال انہوں نے کیا ہے جناب محمد اقبال صاحب سے. میں سکندر آباد میں رہتا ہوں, میری عمر تقریباً 50 برس کے اوپر ہے. بچپن سے میں نے فروع دین کے بارے میں پڑھا ہے اور بتایا, میرے والدین نے 6 بتائے تھے, لیکن بڑے ہونے پہ پتہ چلا یہ 10 ہیں. کیا ہمارے ائمہ اور علماء اکرام نے اس میں رد و بدل کیا یا شروع سے ہی فروع دین 10 تھے؟ دیکھیے, فروع دین یا اصول دین جو ہم لوگ کو پڑھائے جاتے ہیں بچپن میں, یہ ہمیں یاد کرنے کے لیے, آسانی کے لیے کہہ دیا گیا ہے کہ اصول دین مثلاً 5 ہیں اور فروع دین مثلاً 10 ہیں. جی, فروع دین بہت ہیں. اصول دین اصل میں 3 ہیں جن کی توشیح کر کے اس کو 5 کہا جاتا ہے. جی. اصل جو فروع دین ہے وہ ہے توحید, نبوت اور قیامت. لیکن جب اس کی امامیہ نے آ کے توسیع کی اور اس کو سمجھ جو ضروری تھا, چونکہ اختلاف کا سبب تھا, لہٰذا اس کی صحیح سے تشریح کرتے ہوئے اس کو 3 کی جگہ پر 5 بیان کیا گیا کہ اول توحید ہے, دوسرے عدل ہے, کیونکہ توحید میں ہی عدل کی بحث تھی. جی. لیکن چونکہ عدل خدا میں مکتب فکر جدا ہو گئے تھے, لہٰذا بیان کرنا کہ ہم عدل خدا کو بھی اصل توحید مانتے ہیں, لہٰذا ہم نے توحید کے ساتھ ساتھ عدل کو بھی واضح کر دیا. ورنہ پہلے عدل اور توحید ایک ہی حکم میں آتے تھے. جب ہم نے خدا کو تو واحد مانا تو عادل واحد مانا تھا. لیکن چونکہ مسلمین کے درمیان اس عدالت کے مسئلے پر, اس کے اوپر ایک تفصیل کی بھی ضرورت ہے, لیکن ہم یہاں پہ مختصر کر رہے ہیں کہ عدالت کے اوپر یعنی خداوند عالم عادل ہے پر ایک بڑی طولانی بحث ہوئی اور مکتب بدل گئے, لہٰذا ضروری ہو گیا تھا امامیہ کے لیے کہ وہ عدالت کو اظہار کرے باقاعدہ جملوں میں, تاکہ معلوم رہے کہ ہم عدالت الہیہ کے قائل ہیں. اسی طرح اصل توحید, اصل جو دین ہے اس میں سے ایک چیز ہے نبوت پر ایمان رکھنا, یعنی خداوند عالم نے بشر کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے, جس کے پہلے جناب آدم اور آخری حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. لیکن چونکہ اور امامت اسی سے ملا ہوا تھا, امامت کی الگ سے بحث کی ضرورت ہی نہیں تھی, لیکن چونکہ امت میں امامت کے سلسلے میں اختلاف ہوا, لہٰذا ضروری ہو گیا کہ ہم واضح کریں کہ نبوت کے ساتھ ساتھ ہم 12 اماموں کو بھی مانتے ہیں, کیونکہ یہ اصول دین میں سے ہے. اگر ان میں سے کسی ایک امام کا انکار ہم کریں گے تو ہم اصول مذہب سے الگ ہو جائیں گے. اور قیامت اور معاد کو ماننا, تو یہ 5 اصول دین. رہی اس فروع دین کی بات, تو فروع دین وہ چیزیں ہیں جن پر دین استوار ہے. جی. ائمہ کی روایت میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کبھی عدد 10 کا نہیں ملے گا, 5 کا یا 4 کا, 2 کا, الگ الگ روایات ہیں. مثال کے طور پر دین 4 چیزوں پر قائم ہے, دین 5 چیزوں پر قائم ہے, اس طرح کی بہت سی چیزیں ہم کو ملتی ہیں. یہ ہمیں یاد کرانے کے لیے جو اہم چیزیں تھیں, جو اہم تھی, جس کی وجہ سے ہماری شناخت ہوتی تھی, جس کے بنا پر ہمارا مذہب دیگر مذاہب سے الگ ہوتا تھا اور اسلام واضح ہوتا تھا. ہمارے علماء نے آ کر کہہ دیا کہ مثال کے طور پر فروع دین 10 ہیں, تاکہ بچوں کو یاد کرایا جا سکے. جی. جب آپ ریسرچ کریں گے تو فروعات دین اس سے کہیں زیادہ ہیں, اور گھوم پھر کے سب لوٹ کر 3 ہی 4 چیز میں سمٹ بھی سکتی ہیں. تو یہ ایسی چیز نہیں کہ اگر آپ نے اصول دین 6 یاد کی, فروع دین 6 یاد کیے تھے یا فروع دین 10 یاد کیے تھے تو دین کے اندر آپ نے کم اور زیادہ کر دیا, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل ہے خدا کی وحدانیت کو ماننا, رسول کی رسالت کو ماننا, امیر المومنین کی ولایت کو ماننا اور قیامت پر ایمان رکھنا, اور جو کچھ رسول اکرم نے ہمارے لیے بیان کیا ان سب پر ایمان رکھنا. اب وہ چاہے ہم اس کو 10 کے حصے میں بانٹ دیں, چاہے 6 میں بانٹ دیں, چاہے 5 میں بانٹ دیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز کی طرف اور اشارہ کر دیں کہ 4 چیزیں جو اصل جو فروع دین میں بیان کی جاتی ہیں, یعنی ہم نماز اور روزہ اور حج اور خمس اور زکوٰۃ اور جہاد کے بعد جب 7ویں نمبر کے اوپر آ کے بیان کرتے ہیں بچوں کو یاد کرانے کے لیے, تو 7ویں نمبر پہ ہم امر بالمعروف اور 8ویں نمبر پر نہی عن المنکر یاد کراتے ہیں. یہ چیز اصول دین کے, یہ چیز صرف فروع دین نہیں ہے, یہ اصول دین میں اس کی باز گشت جاتی ہے, توحید سے اس کا تعلق ہے. اسی طرح آپ جب 9ویں اور 10ویں نمبر پہ آئیں گے یعنی تولا اور تبرع, تو یہ اصل میں اصول دین کا ایک حصہ ہے. جی. لیکن چونکہ اصول دین صرف ایمان زبان ایمان رکھنے کی حد تک تھا, عملی نہیں تھا اس میں کچھ زیادہ, لہٰذا علماء نے اس کو آ کر فروع دین میں نقل کیا تاکہ ہم اظہار بھی کر سکیں. صرف زبان میں رکھنا اور ایمان رکھنا کافی نہیں ہے, عملی طور سے ہم امر بالمعروف کریں, عملی طور سے ہم نہی عن المنکر کریں, تاکہ ہم اصول کے اوپر پابند رہ سکیں, عملی طور سے ہم ولایت. اجازت بالکل نہیں دے رہا وقت, انشاءاللہ اس ٹاپک کو ہم تفصیل سے ضرور ڈسکس کریں گے, کیونکہ بہت خوبصورت
بہت اور اہم موضوع ہے جو ہم ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام احکام اسلامی۔ وقت بالکل اجازت نہیں دیتا، اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔